حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کہ امام بخاری اپنی ذات میں ایک انجمن ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، ایسے ہی سیدنا حضرت امام بخاری یہ بھی مستقل اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ امام بخاری کی جو کتاب میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اسے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، بلکہ امام بخاری کی یہ کتاب اس لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی گئی کہ ایک تو امام بخاری نے 1000 سے زیادہ مشائخ کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کر اس میں 3 لاکھ حدیثوں میں سے احادیث کی تعداد جو امام بخاری نے اس میں ذکر کی ہے، جس کو مطابعات اور شواہد کے ساتھ کتنی ہوتی ہے بیان کیا جائے گا اس کے وقت پر، تو 3 لاکھ حدیثوں میں سے ان کا انتخاب کیا۔ انتخاب کرنے کے بعد ایک تو انتخاب کے دوران امام بخاری نے کیا کیا، یہ مستقل ایک باب ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے 16 سال محنت کی۔ کتنے سال محنت کی ہے؟ 16 سال محنت۔ اور ان 16 سالوں میں پوری محنت کرنے کے بعد، ان کو جمع کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کو اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے کبار محدثین تھے، ابو زرعہ، امام احمد ابن حنبل، ایسے بڑے بڑے محدثین تھے، ان محدثین کے سامنے جا کر پیش کیا۔ ان محدثین نے ان کتابوں کو دیکھا، اس پر ان کے ساتھ ان کا مناقشہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو لے کر حرمین گئے۔ حرمین جا کر ہر حدیث پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جتنی دن تک حرمین میں قیام کرتے تھے، مکہ میں بھی ایک مرتبہ یہ عمل کیا آپ نے، مدینہ میں بھی کیا، اور اس پورے عرصے میں آپ نے روزے رکھے۔ تو یہ ایسے ہی امام بخاری نہیں بنے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ پر، شائقین علم حدیث کے ذہن و دماغ پر جو بخاری کا بخار سوار ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ کام اگرچہ صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف امام بخاری نے کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ امام بخاری نے اس کو اپنے زمانے کے کبار محدثین کے سامنے پیش کر کر اس کی تائید حاصل کی۔ تو یہ ایک عمل انفرادی کے ساتھ ساتھ ایک عمل اجتماعی بھی ہے، ایک عمل اجتماعی بھی ہے۔ امام بخاری نے جو سفر کیے، ان کے صرف ایک سفر کو جو انہوں نے اپنے بخارا سے شروع کر کر دوبارہ انہوں نے وہاں پر اپنے شہر میں آ کر ختم کیا، اس کی تعداد اس کے کلومیٹر کے حساب سے جب اس کی تعداد لگائی گئی، ہمارے دوست ہے بحرین میں مقیم ہے شیخ حسن الحسینی، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ابھی اس کو آپ کو اسکرین پر بدلاتا ہوں، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں امام بخاری بخارا سے کہاں گئے، وہ کتنا کلومیٹر ہے، پھر وہاں سے کہاں گئے، وہ کتنا کلومیٹر ہے، اور ٹوٹل ملا کر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سفر اگر تصور کیا جائے ان کا، حالانکہ متعدد سفر ہوئے، تو ایک سفر 14,500 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ ایک سفر کتنے کا ہوتا ہے؟ 14,500 کلومیٹر کا کتنا سفر ہوتا ہے؟ ایک سفر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی انہوں نے ہوا میں بات نہیں کہی، بات انہوں نے ثبوت کے ساتھ خریدے کے ذریعے سے، میپ کے ذریعے سے اس پوری بات کو سمجھایا ہے
کہ بخارا سے آپ بلخ گئے تو بلخ کتنا کلومیٹر، بخارا سے اگر آپ سمرقند گئے تو سمرقند کتنا کلومیٹر، بخارا سے اگر آپ نشابور گئے تو نشابور کتنا کلومیٹر ہے، بخارا سے اگر آپ حجاز مقدس آئے تو وہ کتنا کلومیٹر ہے. تو ایک سفر آپ کا 14,500 کلومیٹر پر مشتمل ہے. جن کو ادھر سائڈ پہ سے نظر نہ آئے وہ سامنے آ جائے. میں اس کو اردو میں بیچ بیچ میں سمجھاتے جاؤں گا، یہ عربی میں. لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الفتى والعطب به قام ميزان دين الرسول ودان به یہ والی لائٹ بند. ہاں حفظ القرآن فقد حفظ السنة، واختار لهذا الأمر أئمة ومحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما، وهيئ لهم من العوامل والأسباب ما أعانهم على ذلك. هكذا جرت حكمة الله. فالبخاري بنى صحيحه لقبول الروايات وفق شروط صعبة، فهو لا يقبل الحديث إلا من الراوي الثقة، ولا يكفي ذلك بل لا بد وأن يرويه عن الراوي الثقة من أول السند إلى منتهى. تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو جو جمع کیا ہے، اس کے جمع کرنے میں انہوں نے سب سے پہلے تو بڑے بڑے شرائط رکھے ہیں، جن کو ہم منہج الامام البخاری فی جامعہ کے عنوان کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کریں. فرماتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر امام بخاری کے پیش نظر تھی. ایک تو پوری سند میں جتنے بھی راوی ہیں وہ تمام کے تمام راوی ثقہ ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان راوی کا اپنے ثقہ راوی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ لقاء ثابت ہے. وہ ہمارے تقریباً 15 دن سے سبق چل رہا ہے مسلم شریف میں، مقدمہ مسلم میں حدیث معنعن کے بارے میں. تو امام بخاری اور امام مسلم کا وہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ امام مسلم یہ صرف امکان لقاء کو شرط قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری یہ ثبوت لقاء کے قائل ہے، اور جمہور بھی امام بخاری کے ساتھ ہے. تو کہا کہ اپنی ان دو کڑی شرائط کے ساتھ احادیث مبارکہ کو جمع کیا. احادیث مبارکہ کے سلسلے میں مستشرقین، جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کر رکھا ہے کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ السنت و مکانتها فی تشریع اسلامی کے عنوان کے تحت اسے بھی بیان کیا جائے گا. تو احادیث مبارکہ جیسے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہے. اسی لیے قرآن کریم ایک جامع ترین کتاب ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر. اللہ نے ایسا نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، بلکہ کیا کہا انا نحن نزلنا الذکر، اور عجیب تعبیر استعمال کی. اگر اللہ چاہتے تو اللہ یہ فرماتے تھے انا نحن نزلنا الوحی وانا له لحافظون. اگر اللہ چاہتے تو یہ فرماتے انا نحن نزلنا الکتاب والسنۃ وانا له لحافظون. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اور بھی کوئی لفظ استعمال کر سکتے، لیکن اتنا جامع لفظ اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے جس میں کیا کہا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس سے دو چیزوں کی طرف اشارہ. الذکر کا لفظ بڑا جامع ہے. ایک تو یہ کہ اس الذکر کے لفظ کا انتخاب اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ وحی کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذاکر اور شاکر بنائے. یہ اس کا منتہا درجہ ہے. اس کا کون سا درجہ ہے؟ منتہا. کیا مطلب؟ کہ وحی کو آپ قبول کریں اور وحی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ. آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ معمور ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس کا مقصد ہے النصیحہ، اس کے ذریعے سے نصیحت کو حاصل کرنا. اب یہ چیز قرآن میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. اسی لیے ڈاکٹر محمود احمد غازی پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے علوم اسلامیہ پر اچھا کام کیا ہے، اگرچہ ان کے بعض خیالات سے
اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ بات میں کہیں کہیں پر اس لیے اہتمام کے ساتھ بولتا ہوں تاکہ کسی کا نام لیا جائے، آپ نام لکھ لیں اور آنکھ بند کر کر اس کی کتابوں کا مطالعہ آپ نہ کریں، بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ جہاں پر میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ ان کے بعض خیالات یہ محل نظر ہے تو آپ ان کی کتاب کو آنکھ بند کر کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ان کی کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے کسی معتبر استاد سے پوچھنا ہوگا کہ ان کے خیالات میں کیا کمی اور کیا زیادتی ہے. تو ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی کہتے ہیں، ان کو پروفیسر محمود احمد غازی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تھوڑا سا جدت پسندی کی طرف تھوڑا سا مائل تھے، 5-10% ان کا میلان جدت پسندی کی طرف تھا، چونکہ وہ دنیا میں گھومے ہوئے انسان تھے، اور جب انسان دنیا میں کچھ زیادہ گھوم لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. ورنہ عام طور پر ان کی چیزیں، ان کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ محاضرات، بڑا شاندار ہے. ان کی کتاب ہے محاضرات فقہ، محاضرات حدیث، محاضرات قرآن، محاضرات اقتصاد اسلامی، محاضرات معیشت، بڑی شاندار کتابیں ہیں جس میں بڑی علمی چیزیں ملتی ہے. تو انہوں نے ایک جگہ پر بڑا اچھا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہا اس میں اتنی جامعیت اور مانعیت ہے کہ جب میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ رب العزت نے وحی کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا، وحی کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا، وحی کے معانی اور مفاہیم کو بھی محفوظ رکھا. احادیث مبارکہ کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وحی کے مفاہیم اور معانی کو بھی محفوظ رکھا، اس کی تفسیر بھی گویا محفوظ ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس وحی کو منتقل کیا ان کی سیرتیں بھی محفوظ ہوئی، یعنی حضرات صحابہ. الاصابہ کی تحقیق کرنے والا ایک مستشرق کہتا ہے کہ تعجب ہے مجھے کہ حضرات روات کے حالات کو جو مسلمانوں نے جمع کیا ہے، جو اس امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کا امتیازی وصف ہے. کہا کم و بیش 7 لاکھ راویوں کا بایو ڈیٹا جمع کیا گیا ہے. کتنے؟ 7 لاکھ. کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کس سے علم حاصل کیا، ان کے اوصاف کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھے، ایسے 7 لاکھ لوگوں کی سیرتوں کو محفوظ. یہ سب کس کے لیے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ قرآن کریم کی عملی صورت محفوظ رہے، پریکٹیکلی طور پر قرآن کیا ہو، محفوظ رہے. اس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا محفوظ رکھنا کیا تھا؟ ضروری تھا. ان علوم کو محفوظ رکھا گیا جو قرآن کریم کی فہم کے لیے ضروری ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے. یہ علوم بھی محفوظ ہو گئے اور مضبوط اور اس میں اتقان اور منظم ہوئے. کس کی برکت سے؟ قرآن کریم کی برکت سے. تو فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کریم ہی کیا محفوظ رہا، لیکن اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے کیا ہے، محفوظ کیا. تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھا گیا. اور احادیث مبارکہ کو ایک یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیوں یہاں پر، طلبہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی. اس میں ایسا ہے کہ اس وقت جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو نیا جنریشن ہے ہمارا، یہ کس کا عادی ہے؟ موبائل. کس کا عادی ہے؟ لہذا اس بنا پر ان کو جتنی بات کوئی چیز خرائط کے ذریعے سے اور اس طرح سے دکھا کر سمجھائی جائے گی، سمجھ میں آئے گی، اتنا ان کو سن کر سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے ایک دوست تھے، لندن میں ہے وہ، یو کے میں. ان کا ایک دن فون آیا، کہا کہ مدرسے کے بچوں کو آئی پیڈ تقسیم کرنا ہے. میں بولا دماغ ٹھکانے ہے. تو وہ بولنے لگے کہ اصل میں حافظ شفیع صاحب دیسائی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ایک دوست ہے، وہ دیندار بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے اور پڑھے لکھے بھی ہے،
تو وہ چاہتے ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا ان کو آئی پیڈ دینا یا موبائل دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں برباد کرنا, اس لیے تو مشکل نہیں. میں نے کہا یہاں ہم موبائل نہیں رکھنے دیتے ان کے پاس. میں نے کہا میں تو دیکھتا ہوں تو وہیں سے لے کے پٹک دیتا ہوں. تو پھر کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے ڈیجیٹل دنیا کہ جس سے, تو میں نے کہا اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں پر سراجی پڑھائی جاتی ہے, اسی طریقے سے دورے اور مشکات کے اندر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے خرائط کو کیا ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, اور بلیک بورڈ وغیرہ کے بجائے. تو میں نے کہا کہ کلاسوں میں یہ ڈال دیا جائے ان کی طرف سے. تو انہوں نے منظوری کیا اور تقریباً ایسے 7 ہمارے یہاں پر انہوں نے بھیجے. یہ 2.25 لاکھ روپے کا ایک ہوتا ہے. کتنے کا ایک ہوتا ہے؟ 2.25. تو اب میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ چونکہ آج کا جو جنریشن ہے وہ جنریشن بہت ساری چیزوں کو, اب میں امام بخاری کی کتنی, ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا اور خود سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اسپیڈ میں آپ کا دماغ کیا ہے اس چیزوں کو کیچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے, ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم مدرسے کو ماڈرنائزیشن کی طرف کیا ہو رہے ہیں, لے جا رہے ہیں. یہ در حقیقت ڈیجیٹل بورڈ ہے, یہ ٹی وی نہیں. یہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل بورڈ ہے. یعنی جیسے وہ بورڈ ہوتا ہے ویسے یہ بورڈ ہے, اس پر چیزوں کو سمجھانا بہت آسان ہے بلیک بورڈ کے انداز میں, جو آگے جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ سمجھ میں آتا جائے. لیکن ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو سمجھانے کی خاطر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں رہے کہ دورے میں بھی شیطان لا کے بٹھا دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, جتنا آپ شیطان کو پہچانتے اس سے زیادہ میں پہچانتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہ آپ مقدمے کے طور پر بتلا رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو کس طریقے سے محنت سے جمع کیا, اور پھر اس کے بعد یہ نقشے کے ذریعے سے پورا سمجھائیں گے کہ کہاں سے کہاں کتنا کلومیٹر ہے. عدالة والضبط. ثم لا يكفي عند البخاري أن يكون كل الرواة ثقاتا, بل يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والذي يليه, ثبوت اللقاء أو السماع, وفوق ذلك لا بد وأن تخلو روايته من الشذوذ والعلة, وهذه مسالك في غاية الدقة لا يحسن تعاطيها إلا جهابذة المحدثين. نحاول من خلال خارطة جغرافية نوضح رحلة الإمام البخاري في طلب الحديث, وهي تقريبية مع اختلاف بين بعض أهل السير في خط السير والمدة التي مكثها في كل بلد. فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم خریطے کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ امام بخاری کہاں سے کہاں گئے, کب گئے. کا وہ تھوڑا بہت اختلاف اگرچہ سیرت نگاروں کے یہاں پر پایا جاتا ہے, لیکن اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں جغرافیہ کے ذریعے سے کہ ان کے یہ پورا سفر کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے اور کہاں کتنا ہے. بدأ الإمام البخاري طلب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ سب دکھتا ہے آسمانی کلر جیسا, یہ کیا ہے؟ پانی. یہ کیا ہے؟ پانی. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے پورا خشکی کا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, تو یہ البحر ہے اور یہ البر. الحديث في بلده أولا, ثم انتقل من بخارى إلى بلخ ليلتقي بعلمائها 600 كيلو تقريبا, ومن بلخ. یہ دیکھ رہے بخارا سے نکلے, یہ بخارا ہے. اس وقت یہ بخارا کہاں واقع ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے ازبکستان. ازبکستان ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس ریاست میں اس وقت بخارا, شہر بخارا کیا ہے؟ واقع ہے. اور وہاں سے آپ نکل کر سب سے پہلے کہاں گئے؟ بلخ گئے. بلخ کا اس وقت کیا نام ہے وہ لکھا ہوا دیکھو, دوشامبی. اس وقت کیا نام ہے اس کا؟ دوشامبی. تو وہ کتنا کلومیٹر ہے؟ 600 کلومیٹر. کتنا کلومیٹر ہے؟ 600. یعنی پہلا سفر آپ کا ہوا من بخارا الى بلخ. سافر الى مرو 800 كيلو تقريبا, ومن مرو اس کے بعد آپ مرو گئے. مرو, تو مرو کتنا کلومیٹر ہے؟ 800 کلومیٹر. کتنا ہے؟ 800 کلومیٹر. اس کے بعد 40 كيلو تقريبا, ومن نيسابور الى الري 700. اس کے بعد وہاں سے کہاں گئے آپ؟ نیشابور. دیکھو نیشابور, دیکھو نیشابور آج اسی کو طہران کہا جاتا ہے, یا طہران کے مفاضات میں واقع ہے, یعنی ایران کے اندر میں. نیشابور کہاں پر ہے اس وقت؟ ایران میں.
80 كيلو تقريبا. ومن واسط اس کے بعد آپ گئے واسط. تو واسط کتنا تھا وہاں سے؟ 985 کلومیٹر. وہاں سے نیشاپور سے آپ کہاں گئے؟ واسط. واسط کتنا تھا؟ 985 کلومیٹر. اب وہاں سے آگے بڑھ رہے إلى البصرة 365 كيلو تقريبا. اور پھر وہاں سے آپ گئے بصرہ. بصرہ کتنا ہے؟ 365 کلومیٹر. 93 كيلو تقريبا. حسینی نے لکھا ہے کہ یہ پوری جو مسافت ہے اگر ایک سفر ہم مانتے ہیں تو یہ 14,500 کلومیٹر ہوتا ہے. اور ان میں اکثر و بیشتر آپ پیدل گئے، مشیم بالاقدام، اور کہیں کہیں پر رکوب ثابت ہے، یعنی کہیں کہیں پر آپ سوار ہوئے. اس میں بہت سارے آپ کے سفر ایسے بھی ہیں کہ اس زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے جب کشتیاں ہواؤں کے دوش پر چلتی تھی، یعنی آپ کشتی میں بیٹھے تو قسمت سے پہنچے تو پہنچے جہاں جانا ہے وہاں، ورنہ کہیں بھی پہنچا دیتے، یا ہو سکتا ہے اوپر بھی پہنچا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہواؤں کے دوش پہ چلتی تھی. تو جہاں آپ کو جانا ہے اگر ہوا موافقت میں چلتی رہی تو پہنچ جائیں گی، ورنہ کہیں بھی جا کے چھوڑ دے گی، یا کشتی ٹوٹ گئی تو گئے. تو ایسے آپ نے باہری سفر بھی کیے ہیں. جدہ سے سوار ہو کر آپ جب مصر وغیرہ کی طرف گئے تو آپ نے کون سے سفر کیے ہیں؟ سمندر کے راستے سے سفر کیے. تو اس طرح سے امام بخاری نے 14,500. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ ان کے اس سفر کے درمیان سب سے زیادہ انہوں نے جو سفر کیا ہے وہ ہے کوفہ. کہاں کا سفر کیا؟ کوفہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ اس وقت کوفہ اور بصرہ علم کے بہت بڑے مراکز تھے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 مرتبہ تو مجھے یاد رہا، اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ بخارا سے اگر کوفہ کی مسافت ہم نکالتے ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں تقریباً 2,500 سے 3,000 کلومیٹر ہوتی ہے. 2,500 سے 3,000 کلومیٹر. اگر صرف اس کو 40 مرتبہ امام بخاری جیسا بیان کرتے ہیں، اسی حساب سے اگر اس کو ہم ضرب دے دے اس کو 2,500 کلومیٹر بھی پکڑ کر تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 2,500 کو آپ کو 40 مرتبہ ضرب دینا ہوگا، 1,00,000 کلومیٹر ہو جاتا ہے. کتنا کلومیٹر ہو جاتا ہے؟ 1,00,000 کلومیٹر. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جب خلوص سے نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنا بڑا کام کرے اور اتنے سفر کرے اور اتنا مستحکم اور مضبوط کام وجود میں آئے. یہ 3ری صدی کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کرامت بخاری ہے تو معجزہ نبوی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے امام بخاری کا انتخاب کیا اور ان کے وقت میں برکت عطا فرمائی. اچھا، اگر امام بخاری نے صرف ایک کتاب لکھی ہوتی تو کوئی بات تھی. اس کے علاوہ امام بخاری کی 40-50 تصنیفات، تاریخ کبیر، المجد، تو اس کے علاوہ اور وہ بھی بڑی پائے کی کتاب ہے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی گھسیٹ دیا ہے اور کچھ بھی لکھ دیا ہے. تو یعنی ایک آدمی صرف بخاری کے لکھنے کے پیچھے، اچھا امام بخاری کی عمر کو ایسا نہیں کہ 100-200 سال ہوئی، ان کی عمر بھی 62 سال ہوئی. کتنے سال عمر ہوتی ہے ان کی؟ 62 سال عمر ہوئی. کوئی بہت لمبی عمر بھی نہیں پائی انہوں نے کہ بھئی 80-90-100 سال زندہ رہے ہو. اتنی مختصر سی عمر میں صرف بخاری ہی لکھ لیتے تو ان کا کمال تھا. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اتنی ساری کتابیں لکھی. بہرحال امام بخاری اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں علم ينتفع به. اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری کے اس علم ينتفع به، ان کے علم سے کتنا فائدہ امت نے اٹھایا. آج تک کے کروڑوں انسان، لاکھوں نہیں، کتنے انسان؟ کروڑوں انسانوں نے ان کی اس کتاب سے استفادہ کیا ہوگا اور قیامت تک کے پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں جب انسان خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر چھوڑ، اللہ اس کی سبیل کیا کرتا ہے؟ پیدا فرماتا ہے. تو قیامت تک کے لوگ، اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جو امام بخاری کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو اعتراض کس پر نہیں کیا جاتا؟ جو بھی کام کرنے والے ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس درخت پر پھل ہوتا ہے اسی پر پتھر مارا جاتا ہے، جس پر پھل نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی پتھر مارتا نہیں. لہذا اس بنا پر اگر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو اتنے مضبوط جوابات امام بخاری کی طرف سے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے دیے گئے. اولاً تو ان کے اعتراضات میں کوئی دم نہیں. دوسرا، مان لو 2 منٹ کے لیے کہ وہ اعتراض ہے بھی تو اس کے اتنے معقول جوابات دیے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. بہرحال امام بخاری کا یہ انتہائی عظیم کارنامہ ہے جو بڑی محنتوں، بڑی مشقتوں، بڑی جہد مسلسل اور اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ کھپانے کے بعد یہ بخاری میرے اور آپ کے سامنے ہے. اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کے اس محنت شاقہ اور جہد مسلسل سے تیار کردہ اس مرقع کو ہم اپنی محنت سے صرف سمجھ لیں، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہمارا. ہمارا کام، میرا کام سمجھانا اور آپ کا کام سمجھنا. سمجھانے والے کو بھی تھوڑی بہت اٹھا پٹک کرنی پڑتی ہے، سمجھنے والے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھنے والے کے لیے صرف 2 چیز کی ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 چیز. ایک تو یہ کہ توجہ سے سبق کو سنے، اور دوسرا یہ کہ جو چیز اسے ایسی لگے کہ بھئی لکھنے جیسی ہے اسے قلم بن کر. قیدوا العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کے ذریعے سے قید کیا کرو. تو اس طریقے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اتنا عظیم موقع عطا فرمایا کہ ساری دنیا کا نظام ٹھپ پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر کیا ہوئے ہیں؟ جمع ہوئے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. یہ صرف اور صرف کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کی توفیق سے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال اب امام بخاری کے سلسلے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ ہم نے امام بخاری کے اوپر صرف کلام کریں تو امام بخاری کی سیرت کے اوپر 2-2 4-4 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. سیرت البخاری سال بھر اسی میں نکل جائے. اسی لیے ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ امام بخاری کی بات بیان کر دی، اس لیے کہ اصل مقصد تو امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کتاب کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. تو امام بخاری کے احوال کو یعنی اختصار کے ساتھ نہیں بتلایا گیا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس پر ایک اچکتی ہوئی نظر، ورنہ اختصار کا لفظ بھی اس کے لیے مناسب نہیں. اس کے لیے اختصار کا لفظ بھی مناسب نہیں. اب امام بخاری کے تعارف کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ الجامع الصحیح امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کتاب کو ہم سمجھیں. تو سب سے پہلے امام بخاری کی اس کتاب کے سلسلے میں ہم نے آپ کو اس کا نام لکھوایا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے. تو اس کتاب کے نام کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں امام بخاری نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا مگر کہیں اپنی کتاب میں اپنی کتاب کا نام ذکر نہیں. یہ ان کے خلوص نیت کی علامت ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس نام کے سلسلے میں بھی لینے بچی ہے کہ اس کتاب کا نام امام بخاری نے کیا رکھا تھا. پوری کتاب میں کہیں آپ نے ذکر نہیں کیا کہ میں نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا. جیسے میں نے کہا تھا امام سیبوی سے پوچھا کتاب تو بولے الکتاب. انہوں نے تو الکتاب بھی کہا، انہوں نے تو الکتاب بھی نہیں کہا. تو میں جیسا کہ اس سے قبل میں نے کہا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے میرے پاس، شاید میرے کتب خانے میں موجود ہے گھر پر، میں کل اس کو تلاش کر لاتا ہوں. چھوٹا سا عربی میں رسالہ ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے، اسم الصحیحین. اچھا، امام بخاری کا بھی یہی حال ہے اور امام مسلم کا بھی یہی حال. امام مسلم نے بھی اپنی کتاب کا کیا نام رکھا، نہ کہیں پر اس کا ذکر کیا اور نہ کہیں اس کا پتہ ہے. اب یہ مسلم شریف اور بخاری شریف سے ہمارے دیار بر صغیر میں کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئی. جبکہ بخاری نہ کتاب کا نام ہے نہ کتاب کے مصنف کا نام ہے، بلکہ ان کے گاؤں کی طرف نسبت ہے. نسبت الی بلدہ. بخاری کیا ہے؟
ان کے گاؤں کی طرف کیا ہے نسبت ہے، لیکن مشہور ہو گئی وہ اسی سے۔ عام طور پر جو نام محدثین نے اکثر و بیشتر یہ رائے رکھی ہے وہ یہ کہ بھئی اس کتاب کا نام ہو سکتا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو یہ تو اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نام آپ کو یاد ہونا کیا ہے ضروری ہے کہ کم سے کم جو راجح قول کے مطابق اس کا جو نام ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، جب انہوں نے اپنے نام کی اتنی فکر نہیں کی تو آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں یاد رکھنے کی؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ ان کے خلوص کی برکت تھی، لیکن ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کون سی کتاب پڑھی، کیونکہ ہم ان کے جیسے مخلص نہیں ہیں، ہم بخاری کی طرح مخلص نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو ان کا نام یاد رکھنا پڑے گا، جو بھی محدثین نے اس کا نام طے کیا ہے وہ، بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ انہوں نے تو کوئی نام رکھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں محدثین نے اپنے طرف سے کہ بھئی یہ کتاب ایسی ہے، یہ جامع بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، یہ مسند بھی ہے، اس میں امور رسول کو اور سنن رسول کو اور ایام رسول کو جمع کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ نام کیا ہے، جیسا کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے چھوٹے سے اس رسالے میں عربی زبان میں رسالہ ہے اس میں اس کو